انہوں نے تانا دیا، انہوں نے کہا زلیخا کر کیا رہی ہے، تو عزیز مصر کی بیوی ہے اور ایک غلام پہ عاشق ہو گئی، لیکن قرآن خود کہتا ہے نا قَدْ شَغَفَهَا حَبًّا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا اچھا پھر تانے دیتی ہو، پھر ہوگا یہ کہ کل میں اپنے گھر میں ایک محفل رکھنے لگی، تم سب کو دعوت ہے، لیکن محفل کا انداز یہ ہوگا کہ تمہیں ایک ایک سیب دوں گی، ایک ایک چھری دوں گی، چھری کو سیب پہ رکھ لینا، سیب تم نے تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں۔ محفل لگ گئی، محفل سج گئی، سیب دے دیے گئے، چھریاں رکھ لی گئیں۔ جب حضرت یوسف تشریف لائے نا تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ وہ حسن یوسف میں ایسی محب ہوئی کہ انہوں نے سیب نہیں کاٹے بلکہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، اور قرآن کہتا کیا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور کاٹ کے، بھائی کاٹ ہمیں بھی لگتے ہیں، تو جب ہمیں کاٹ لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو چلاتے ہیں، ہم تو شور ڈالتے ہیں، ہم تو چیخو پکار کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے انگلیاں کٹ گئی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، لیکن کاٹ کے وہ یہ نہیں کہتی کہ انگلیاں کٹ گئی، بلکہ کاٹ کے کہتی کیا ہے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی رب کا عزت والا فرشتہ ہے۔ وہ حضرت اما عائشہ کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی، اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو دل کاٹ لیتی ہیں۔ ایمی تو نہیں پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے۔ حضرت جی اسی تو رہ گئے نا تھے چٹے رنگ تھے، میں نے پہلے کہا میں خوش آمد نہیں کرنے آیا، اسی رہ گئے جاتے۔ اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں، وہ دیکھ کے کبھی بھی تو انگلیاں، یا بغیر دیکھے علم الدین نے سر پیش کر دیا، وگا دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں، یا بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا، وہ دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں، یا بغیر دیکھے یامر چیمے نے سر پیش کر دیا ہے۔ اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم، ان پہ انگلیاں۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب حضور مدینہ تشریف لائے میں آپ کی زیارت کو گیا، کہتے جیسے پہلی نظر آپ کے چہرے پر دہا پہ پڑی، کہتے میں دیکھتے کیا اٹھا، وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی محفلیں تو اب بھی ہوتی ہیں لیکن نہ وہ ذوق ہے نہ وہ شوق ہے، ان تو پنگڑے پہ رہے ہیں، رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم رم جھم، یہ محفل نعت ہو رہی ہے۔ یہ لگتا ہے جی کوئی نیوز کاسٹر دسا لگا کہ بارش ہو گئی دی، لیکن قربان جاؤں جی اس محفل نعت پہ جس میں نعت خواں حضرت سیدنا حسان تھے، جس میں سننے والے صحابہ تھے، اور قربان جاؤں جی اس محفل نعت پہ بھی جس میں حضور نبی علیہ السلام پر نفس نفیس موجود تھے، کیا انداز ہوگا۔ اور حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی نہیں۔ جب حضرت حسان نے یہ پڑھا ہوگا تو صحابہ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور محبوب ویکھدا کہ تو کسے مانے اڈا سونا جمے ہی نہیں۔ اس لیے تو آدم چشتی نے کہا تھا نا جے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، لیکن حضرت جی اسی رہ گئے تھے، اسی رہ گئے ایتھے ہی رہ گئے۔ وہ اقبال نے بڑا کمال لکھا تھا، کاش یہ ہمارے اندر رچ بس جائے۔ اسپیشل جی میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے مخاطب، ایتھے نہیں رہنا پتا، ایتھے نہیں جانا، پیر نظر آندے، پیر نظر آندے نے کی ہو یہ دل کچھ بہانا فرزانہ لے نہیں، یہ دل ہونا واسطے یہ پتر ہونا واسطے، تو کتے کتے دیکھ لے یہ ان کے لیے سر ہے وہ سر جو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اقبال سننا ذرا اقبال کیا کہتے ہیں، قربان جاؤں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں،
اقبال میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اچھا شعر سارے بڑے سونے ہیں قبلہ شاہ جی, میں نے سب کو سونا لگ گیا. سنو جی اقبال کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. تو یاد رکھنا جی, اقبال دا شعر ہے, 2021 دے نقیب دا نہیں. ہاں جی, جنہوں آپ کو نہیں پتا میں کہنے کی ڈیا تھا, جس کو خود ہی نہیں پتا میں نے کیا کہہ دیا. یہ اقبال ہے, شاعر مشرق ہے, حکیم الامت ہے. قرآن و حدیث پہ نظر تھی اس کی. میں ساری حدیثیں سنانے سے راجی صرف 3 حدیثیں سناؤں گا. اقبال کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. میں آپ سب بچوں کو کہوں گا, او پتر روز ہی نا سورہ رحمان دے ذریعے جنت دی سیر کریا کرو. سورہ رحمان آپ کو جنت کی سیر کروائے گی. اور کبھی آپ سورہ رحمان کے ذریعے جنت کی سیر کر رہے ہو نا, تو پھر سورہ رحمان آپ کو ایک مقام پہ لے جائے گی. حور مقصورات فی الخیام. یہ حور جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب میں 3 حدیث سناؤں گا صرف. یہ آپ چاند دیکھ رہے ہیں, سنو ذرا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کر, کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کر صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لینا, تو محبوب فرماتے ہیں اس کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. لیکن اسی ایتھے ہی رہ گئے, اسی ایتھے ہی رہ گئے. میں چلو برحال آگے کرتے ہیں. دوسری حدیث ہے, محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور جنت میں چل رہی ہوگی, جنت کی ہوا چلے گی, تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں ہوا چلنے سے نا اس کی پنڈلی سے کپڑا سے رکھ جائے گا. محبوب فرماتے ہیں اس کی پنڈلی بھی اتنی سونی ہے کہ اس کی ہڈی میں جو مک ہے نا وہ دکھائی دے گی. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور پانی پیے گی, یہ اس کے حسن کا علم ہوگا کہ جب پانی اس کے گلے سے گزرے گا نا تو گزرتا ہوا بھی دکھائی دے گا. لیکن نہیں ایتھے ہی رہ گئے. اور یہ کہتے تھے کہ 3 دن منہ نہ دھوئے تو اسی ویکھی نہ. میں نے بات غلط تو نہیں کی, میں بیٹیوں والا ہوں, میں کسی کی تضحیق نہیں کر رہا, لیکن آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اسی اتھے رہ گئے 3 دن منہ نہ دھوئے تھے, دیکھے کوئی یہ کدی حضرت جی یہ میک اپ بنا والی کمپنیاں بند ہو جانا, وہ بڑیاں دے پیت کھول جانے. لیکن میں کس کی بات کر رہا ہوں جی, حور. اور اقبال کو ایک حور نہیں چھڑن دیا. اقبال کیا کہتے ہیں, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. لیکن اسی ایتھے ہی رہ گئے, اسی ایتھے ہی رہ گئے. حضور نبی علیہ السلام گئے نا جنت کا مشاہدہ فرمانے, آپ ہی کے نور مبارک سے بنی تھی. یہ حور نہیں جی, جنتی حوروں کی سردار. 3 حدیث سنائی میں نے حور کے لیے. یہ جو حور ہے ویسے جڑی جنتی حوراں دی سردار ہوئے گی پھر وہ کی ہوئے گی جی. محبوب لکھا ہے جی جنتی حوروں کی سردار نا جنتی حوروں کے جھرمٹ میں آئی, پروٹوکول سردار تھی جی حوروں کی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, سلام عرض کر کے عرض کرتی ہے محبوب رحمت للعالمین اپنی رحمت میں سے کچھ مجھے بھی عطا کرے. فرمایا جاتے ہیں وہ اپنا بلال دے چھڑے. اب جی وہ جنتی حوروں کی سردار تھی جی. عرض کرتی ہے محبوب قرآن آپ کی عطاؤں پہ اتنے سونے سونے سے آپ بھی ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, مولا مرتضیٰ ہیں, مشکل کشا ہیں, شیر خدا ہیں, حیدر کرار ہیں, طلحہ ہیں, زبیر ہیں, عبد الرحمن ابن عوف ہیں, عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعون. تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا. اونٹ موٹے تھے, بال گھریالے تھے, رنگ مبارک کالا تھا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر, میں نے تو بھی بلال کو پوچھا ہی نہیں اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں ہے. لیکن اسی رہ گئے جی, اسی رہ گئے. اسی لیے تو حضرت آج چہرے داڑیوں سے کھا دی ہیں, کیونکہ رہ جو گئے تھے مجھے دیتے رہے ہیں, انہیں داڑھی پسند کوئی نہیں. یہ کریے پھر انہوں نے جہاں تے رہے ہیں انہیں داڑھی پسند ہی نہیں. جو اتنے رہے ہوندے تو داڑھی ہوندی, کیونکہ ان کو داڑھی پسند ہے. بات میں نے غلط تو نہیں کی, بات میں نے غلط تو نہیں کی. رہ گئے پتر اتھے جیسے
اس لیے تو آج چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں، سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں، ننگے سر ہیں۔ مجھے بتاؤ، یہ اب شادیوں کا سیزن ہے، کسی شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے پینٹ کوٹ پا کے آئیے، ویسٹ کوٹ پا کے آئیے، نویں کپڑے پا کے آئیے، نہا کے آئیے، بیوٹی پارلر تو ہو گیا آئیے، پرفیوم لا کے آئیے، جوتی پالش کر کے آئیے، کچھ ہی نہیں لکھا ہوتا، لیکن اب سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہیں۔ تو یہاں تو لکھا ہوا ہے جب میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا، کنے سر ننگے پتر ہوش۔ میں پہلے میں نے کہا 7ویں آسمان تو تھلے آؤ، کچھ طرح نہ تھا واڑا ہے نہیں جا کے سارے وہ جنت وہ تھلے آؤ واپس، کام بہت خراب جی۔ یہ ہمارے سر، یہ ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ ایتھے ایتھے، کیونکہ اس کو پف پسند ہے، اس لیے پف ہے۔ یہ مدینہ نے دل لایا ہوتا تو پھر یہ ٹوپی ہوندی تھی یا پگ ہوندی ہے، وہی کام ہوندے بھائی۔ ہم پاگل تو نہیں ہیں، یہ ہماری مات تو نہیں ماری گئی۔ او بھائی جی اللہ اللہ، او چپ کر جا، اللہ اللہ۔ او پتر، ایک تو ساڑی قوم نو غصہ بھی بڑا آندا ہے، ساڑی قوم نو نہیں، ان کا نہیں قصور، ہمارا قصور تربیت ہی کوئی۔ میں اس دن حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا لاہور، قبلہ شیخ الحدیث صاحب فرمانے لگے یار 75 سال ہو گئے نا سی علی مدیاں بکریاں تو اگے ہی نہیں گئے۔ تو پھر یہی ہونا ہے حضرت جی، پھر یہی ہونا ہے، تربیت جو نہیں ہوئی ہے۔ اللہ پتر یہ نہ سمجھو کہ مجھے وہ والی تقریر نہیں آتی، جو تھوڑے سارے نے جیل چ میں 5-5 ہزار نہ کਢਾਵਾਂ تے میرا نام ہی سلیمان نہیں، لیکن نہیں یار کی کراں گا تھوڑے کو 5 ہزار لے کے، میں تو اتنے چوری پلائی کچھ اتوں لب جائی یار، کیونکہ میں نے کسی سیانے سے سنا تھا وہ اینا پیچھے نہ پئی اینا دے دیتے مک جاندے نہیں، جڑے وہ دیندے نے نسلاں کولی نہیں مکدے آ، اینا دے دیتے مک جاندے، اینا دے دیتے مک جاندے۔ ہمارے امام صاحب کا شعر ہے جی، کانٹا میرے جگر سے، بھائی ہوں نہ کریے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ تربیت نہیں، تو پھر جی یہ اصل میں نا مسل کے بلال ہے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اس لیے پتر جتنے کاکے بیٹھے اتھے دل لاؤ، اور بس ایک باری تسی دل پیش کرو اتھے وہ قبول فرما لو، تے پتر جتنے قبول ہو گیا پھر نہ داڑھی آندے ہیں، تمہیں پتہ لگنا سر تے پاگ آندے ہیں، پتہ لگنا ہے۔ یہ ابھی اس لیے ہے کہ ابھی لگی نہیں، ابھی لگی نہیں۔ یہ تفسیر روح البیان کی حضرت نے دونوں صحابہ کے اسماء مبارکہ شیخ نہیں دی، اگر لکھتے تو میں ضرور بتاتا۔ یہ تھا انداز صحابہ، کہتے 2 صحابی نہ کہیں چلے گئے، راستے میں موسمی ندی تھی حضرت، تو اس کو پار کر کے جانا تھا، ایک صحابی پار کر گئے، دوسرے اسی کنارے نہ کسی سوچوں میں گم کھڑے ہیں، جو پار کر گئے وہ تو کر گئے، وہ بھی کھڑے ہیں، انہوں نے پار کر کے نا دائیں بائیں دیکھا تو سنگی کوئی نہیں، وہ پیچھے دیکھا تو ادھر ہی کھڑے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ شاید گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، وہ پکار کے کہتے ہیں حضرت آج وہ کوئی نہیں دوں گا، وہ آگے سے کہتے ہیں میں نے ہی پتا کوئی نہیں دوں گا، تو کہتے ہیں پھر آ کیوں نہیں رہے؟ کہتے ہیں میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی نا غلامی میں یہاں سے گزرا تھا، حضور نبی علیہ السلام آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا، صرف سوچ رہا ہوں بھلا قدمین شریفین میں سے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں، لگی نہیں۔